اگر یہود تم سے تمہارے جوانوں کو یرغمال مانگیں تو تم انہیں اپنا ایک جوان بھی نہ دینا۔ خندق کے دانشمند سے احزاب کی فریب خوردگی۔ قرشی قائدین کے دلوں کو شک و ریب کے اسباب کا شکار بنانے اور انہیں اپنے نئے حلیفوں بنی قریظہ پر ناراض کرنے کے بعد یہ عظیم دانشمند فوراً اپنی قوم غطفان کے پاس گیا اور اس نے اس عظیم قبیلے کے پڑاؤ میں اس کے زعماء اور قائدین عیطیہ بن حصن الفزاری، طلحہ بن خویلد الاسدی اور الحارث العوف المری سے الگ ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا، اور جب اس نے ان سے ملاقات کی تو انہیں کہا، اے گروہ غطفان، تم میری اصل اور میرا قبیلہ ہو اور مجھے سب لوگوں سے محبوب تر ہو، اور میں تمہیں اپنے پر اتہام لگاتا بھی نہیں دیکھتا۔ انہوں نے کہا، آپ نے درست کہا ہے، آپ ہمارے ہاں متہم نہیں ہیں۔ اور اس نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایک اہم جز ہے جو ان کی سلامتی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے انہیں کہا، میری اس بات کو پوشیدہ رکھنا۔ انہوں نے کہا، ہم اسے پوشیدہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے اسی قسم کی بات کی جو قریش کے قائدین سے اس بارے میں کی تھی کہ یہود ان سے یرغمالیوں کے مطالبے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور اس نے انہیں، جیسا کہ اس نے قریش کے قائدین کو انتباہ کیا تھا، قریظہ کے یرغمالیوں کو سپرد کرنے کے مطالبے کو قبول کرنے سے انتباہ کیا۔ سو انہوں نے اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ قریظہ کو ہرگز ایک چیز بھی ضمانت نہ دیں گے اور نہ کسی شخص کو یرغمال کے طور پر دیں گے۔ اس طرح نعیم بن مسعود نے اپنے عظیم فریب کے مضبوط کرنے میں کامل کامیابی حاصل کر لی۔ احزاب کا وفد بنی قریظہ کی طرف۔ احزاب کی مشترکہ کمان کے ارکان قریش اور غطفان اس خبر سے، جسے نعیم بن مسعود نے، جس کے متعلق وہ ایک لہجہ بھی شک نہ کرتے تھے کہ وہ ان کے دین پر ہے، پہنچایا، بہت غمگین ہوئے اور اس سے بہت پریشان ہوئے۔ اور نعیم بن مسعود نے جو بات ان تک پہنچائی اس کی صداقت ان کے دلوں میں گڑ گئی، اور انہوں نے قلق و اضطراب کی بدترین رات گزاری، اور وہ بنی قریظہ کے خلاف غیظ و غصے سے بھر گئے تھے۔ اس طرح یہ عظیم دانشمند ان لوگوں کے حساس مقامات پر جو احزاب اور یہود کے درمیان معاہدے کی صراحت کرتے تھے، پھٹنے والا مواد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے انہیں پوری طرح تباہ کر دیا۔ اور جب ذہین صحابی نعیم بن مسعود نے فریقین یعنی یہود اور احزاب کے دلوں کو اس درجے تک شک و شبے اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد سے بھر دیا جس پر مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، تو احزاب کی مشترکہ کمان نے، یہ جمعے کی شام کا واقعہ ہے، اپنے قائدین اور زعماء کا ایک وفد بنی قریظہ کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس خبر کے موضوع کے بارے میں بنی قریظہ سے رابطہ کرے جسے نعیم بن مسعود نے پہنچایا ہے، تاکہ وہ براہ راست اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے اپنے وفد کو مکلف کیا کہ وہ یہود سے مطالبہ کرے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معرکے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نیز انہیں یہ اطلاع بھی دے کہ ہفتے کی صبح مسلمانوں پر عام حملہ کرنے کے لیے مقررہ وقت ہے، اور عملاً احزاب کا وفد اسی شب کو تاریکی میں بنی قریظہ کی منازل کی طرف گیا، اور اس وفد کے جوان خفیہ طور پر چپکے سے بنی قریظہ کی منازل کی طرف چلے گئے جو مسلمانوں کی لائنوں کے پیچھے تھیں، اور یہ کام انہوں نے مسلمانوں کے گشتی دستوں کے خوف سے کیا جو رات بھر مدینہ کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے۔ احزاب کا حملے کا مطالبہ کرنا اور قریظہ کا یرغمالیوں کا مطالبہ کرنا۔ اور جب احزاب کا وفد بنی قریظہ کے قلعوں تک پہنچا تو اس نے پہلے مرحلے میں ان یہود کے زعماء کی کمزوری کو نمایاں طور پر محسوس کیا، لیکن اس وفد نے بنی قریظہ کو احزاب کی مشترکہ کمان کے نام سے یہ اطلاع دی کہ یہ کمان مسلمانوں پر زبردست حملہ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، جیسا کہ فریقین کے درمیان اصلاً یہ متفق علیہ بات تھی، اور انہوں نے ان سے اس کے لیے تیار ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے بنی قریظہ، ہم ٹھہرنے کی جگہ میں نہیں ہیں، اونٹ اور گھوڑے ہلاک ہو گئے ہیں، بس جنگ کے لیے تیاری کرو، حتیٰ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں اور اس کے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ ہے اس سے فارغ ہو جائیں۔ اور یہود کے زعماء نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے انکار کا اعلان کر کے احزاب کے وفد کے ممبران کو صدمے سے دوچار کرنا پسند نہ کیا، بلکہ پہلے مرحلے میں ان سے یرغمالی حاصل کرنے چاہے، اور انہوں نے اس بارے میں آہستگی اختیار کی، حتیٰ کہ آخر میں انہوں نے ان کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں اشتراک کے مطالبے پر ہفتے کی صبح کو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ آج کے دن جنگ کرنے سے معذور ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق ہفتے کے دن کو کوئی کام نہیں کرتے، خواہ وہ کس قدر حقیر ہو۔ پس جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے احزاب کے وفد سے کہا، ہم ہفتے کے روز جنگ نہیں کرتے، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم میں سے جس نے سبت کے بارے میں تعدی کی اسے کیا تکلیف پہنچی۔ سبت میں ایک نیا کام کیا اور جو تکلیف اسے پہنچی وہ تم سے مخفی نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا کہ احزاب مسلمانوں کا خاتمہ کرنے اور ان کی بیخ کنی کرنے سے قبل واپس چلے جائیں گے، اور یہ زبردست خوف نعیم بن مسعود کی محکم تدبیر کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اور ان یہودیوں نے احزاب کی مشترکہ کمان کے وفد سے کہا، ہم تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے نہیں، حتیٰ کہ تم اپنے جوانوں کو بطور یرغمال ہمیں دو جو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے اعتماد کے لیے یوں ہوں گے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر جنگ نے تم پر مصیبت ڈالی اور قتال نے تم پر سختی کی تو تم تیزی سے اپنے علاقوں کو چلے جاؤ گے، اور ہمیں اور اس شخص یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے علاقے میں چھوڑ دو گے، اور ہمیں اس کے ساتھ اس کی طاقت نہیں ہے۔ احزاب اور یہود کے درمیان اختلاف کا رونما ہونا۔ احزاب کی کمان کے وفد نے اپنے حلیف یہود سے یہ جواب سننے کے بعد ان کے ساتھ کوئی بحث شروع نہ کی، بلکہ جس راستے گیا تھا اسی راستے مشترکہ کمان کے ہیڈ کوارٹر کی طرف واپس آ گیا، اور جو جواب اس نے بنی قریظہ کے یہود سے سنا تھا اس کی اطلاع احزاب کے قائدین کو دی۔ اس موقع پر اس کمان کو اس بات کی سچائی میں کوئی شک نہ رہا جو نعیم بن مسعود نے انہیں کہی تھی کہ ان یہود نے ان کے ساتھ عہد شکنی کا منصوبہ بنایا ہے، اور وہ ان سے یرغمالی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، نیز وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی دلیل ہوں اور ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو عہد تھا اس کو توڑنے کے جرم کا کفارہ ہوں گے۔ احزاب کے قائدین نے بیک آواز ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم نعیم بن مسعود نے تم سے جو بات بیان کی ہے وہ سچ ہے۔ اس موقع پر احزاب کے دلوں میں جو شک پایا جاتا تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ بنی قریظہ کے یہود نے ان سے عہد شکنی کی ہے اور ان کے خلاف مسلمانوں سے اتفاق کر لیا ہے، اور بلا شبہ وہ ان کے یرغمالیوں کو جب وہ انہیں ان کے سپرد کرتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے والے ہیں۔ احزاب کا یرغمالیوں کے دینے سے انکار۔ اس وجہ سے احزاب کے قائدین کے دل یہود کے خلاف غیظ و غصے سے بھر گئے، اور انہوں نے اسی وقت ایک دوسرا وفد ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں اطلاع دے کہ انہوں نے یرغمالیوں کا جو مطالبہ کیا ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور ان سے اگر وہ چاہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے معاہدے کی تنفیذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور وفد نے دوسری بار دیار بنی قریظہ کی طرف جانے میں جلدی کی، اور اس نے احزاب کی مشترکہ کمان کے نام سے ان کے یرغمالیوں کے سپرد کرنے کے مطالبے کو مسترد کرنے کی اطلاع دی، نیز یہ کہ یہ مطالبہ عدم اعتماد اور احزاب کی کمان کی اس بات کے شرف میں جو انہوں نے یہود کو دی ہے تان ہے۔ وفد نے بنی قریظہ کے زعماء سے احزاب کی مشترکہ کمان کی زبان سے کہا، خدا کی قسم ہم اپنے جوانوں میں سے ایک جوان بھی تمہیں نہ دیں گے، اور اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو باہر نکلو اور لڑو۔ احزاب کی مشترکہ کمان کی جانب سے یہ جواب سنتے ہی زعماء قریظہ کو اس بات کی صداقت میں کوئی شک نہ رہا جو ان کے سابق ندیم یعنی دوست نعیم بن مسعود نے انہیں قریش اور غطفان کے بارے میں بتائی تھی، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بلا شبہ نعیم بن مسعود نے جو بات تمہیں بتائی ہے وہ سچ ہے، یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم جنگ کرو، اور اگر وہ موقع پاتے تو اس سے فائدہ اٹھاتے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہوئی تو یہ اپنے علاقوں کی طرف تیزی سے چلے جائیں گے اور تمہارے اور اس شخص کے درمیان جگہ خالی کر دیں گے۔ اس یقین کی اساس پر قریظہ نے احزاب کی مشترکہ کمان کی طرف ایک نمائندہ بھیجا جو انہیں بتا دے کہ اسلامی فوج پر کسی بھی حملے میں
یہ یہود اس وقت شریک ہوں گے جب احزاب کی کمان انہیں کافی ضمانتیں دے گی جو اس بات کی ضامن ہوں گی کہ وہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور قریظہ کے نمائندے نے ان کی زبان سے احزاب کی قائدین سے کہا، خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہیں کریں گے حتیٰ کہ تم ہمیں ضمانت دو۔ اور احزاب کی کمان نے دوسری بار یہود کے مطالبے کو احزاب کی یرغمالی روک کر مسترد کر دیا۔ بنی نضیر کے شیطان کا شگاف کو پر کرنے کی کوشش کرنا اور بنی نضیر کے یہود کے زعیم اور فتنے کے سرخیل حی بن اخطب نے احزاب اور بنی قریظہ کے درمیان گرتے ہوئے موقف کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ بنی قریظہ کے یہود کو مسلمانوں پر حملہ کرنے میں اشتراک پر رضامند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے پاس گیا، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی اور بنی قریظہ نے اپنے متشدد موقف پر اصرار کرتے ہوئے حی بن اخطب سے کہا، خدا کی قسم جب تک وہ قریش اور غطفان سے 70 آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دیں ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ نہیں کریں گے۔ اور اس سے عظیم فریب کی فصول میں سے آخری فصل کی مضبوطی مکمل ہو گئی جس کا تانا بانا عظیم دانشمند نعیم بن مسعود نے بنا تھا۔ بس یہود اور احزاب کی کمان کے درمیان بحران کے حلقے مضبوط ہو گئے اور ان کے درمیان اتفاق محال ہو گیا اور مسلمانوں نے لمبے سانس لینے شروع کیے۔ بنو قریظہ کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کے مذاکرات کرنا۔ بیہقی نے الدلائل میں بحوالہ موسیٰ بن عقبہ نقل کیا ہے کہ جب یہود اور احزاب کی کمان کے درمیان اختلاف بڑھ گیا اور اس کمان نے یہود کو مطلوبہ یرغمالی دینے سے انکار کر دیا تو یہود نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط پر صلح کی پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھائیوں بنی نضیر کو واپس مدینہ آنے کی اجازت دیں، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ بہرحال احزاب اور ان کے نئے حلیفوں بنی قریظہ کے یہود کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے پر بدظنی کی اور فریقین یعنی احزاب اور یہود کے درمیان تناخر اور اختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ ان کے درمیان جو فوجی معاہدہ ہوا تھا وہ انجام کو پہنچ گیا اور دونوں اس معاہدے کے توڑنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ بت پرست اور یہودی اتحاد کی کمزوری۔ اور جب اختلاف اور تنافر اس حد تک پہنچ گیا تو احزاب کی مشترکہ کمان نے مدینہ کے محاصرے کو ختم کرنے اور اپنی افواج کے ساتھ اپنے علاقے کو واپس جانے اور یہود اور ان کے کام کو چھوڑنے کے بارے میں غور و فکر کیا تاکہ وہ اپنے خوفناک انجام سے دوچار ہوں۔ خصوصاً ان احزاب کے پڑاؤ میں برافختگی اور برائی ظاہر ہونے لگی جن کے سپاہی جو 10,000 سے بھی زیادہ تھے تقریباً 30 یوم تک خندق کے سامنے جام ہو کر کھڑے رہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی فیصلہ کن فوجی کارروائی کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ اس بات نے ان لوگوں کے دلوں میں تنگی اور اکتاہٹ پیدا کر دی جو اپنی پوری زندگی میں جنگوں میں جام ہونے اور شہروں کے سامنے پڑاؤ کرنے سے مالوف نہ تھے۔ وہ ان تیز جنگوں اور سری حملوں سے مالوف تھے جن کی کارروائی پر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ صرف ہوتا تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ جس وقت یہود اور احزاب کے درمیان اختلاف مستحکم ہو گیا تو جس علاقے میں احزاب پڑاؤ کیے ہوئے تھے اس میں جو تیز ہوائیں چلیں جو اپنی قوت سے خیموں کو اکھاڑ دیتی اور عمارتوں کو گرا دیتی اور دیگوں کو الٹ دیتی تھیں اور آگ کو بھڑکنے نہیں دیتی تھیں۔ ابو سفیان کا ریٹائرمنٹ کا آرڈر۔ اس پوزیشن نے انہیں اس حد تک پریشان کر دیا کہ اس کے ساتھ سالار عام ابو سفیان بن حرب نے مشترکہ کمان کے بقیہ قائدین سے مشورے کے بعد احزاب کے سپاہیوں کو واپس ریٹائرمنٹ کرنے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے گھر واپس جانے کا حکم دے دیا اور ان کے سامنے ان اسباب کی وضاحت کی جن کی شرح کی ضرورت نہیں، اور ان میں سے اہم سبب یہ تھا کہ احزاب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کر لی ہے اور ان کے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔ احزاب اور یہود کے درمیان جو اختلاف رونما ہوا اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احزاب کی ریٹائرمنٹ کی توقع رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انٹیلیجنس کے ایک شجاع اور ذہین جوان کو مکلف کیا
کہ وہ بھیس بدل کر احزاب کے پڑاؤ کے وسط میں چلا جائے اور آپ کے پاس وہاں کے موقف کی حقیقت کو لے کر آئے۔ یہ جوان حضرت حذیفہ بن الیمان تھے، جن کے کچھ واقعات ہم نے پہلے بھی بیان کیے ہیں۔ لیجئے، یہ ہیرو احزاب کے پڑاؤ میں چپکے سے داخل ہونے کا واقعہ ہمارے سامنے خود بیان کرتا ہے۔ نیز یہ کہ دشمن کی حالت کے متعلق نبوی کمان کو جن تمام قیمتی اور اہم معلومات کی ضرورت تھی، اس نے انہیں کیسے حاصل کیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس فیصلہ کن رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، اے حذیفہ، جاؤ اور لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس آنے تک کوئی کام نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں گیا اور لوگوں میں داخل ہو گیا، اور ہوا اور اللہ کے لشکر جو کچھ ان سے کر رہے تھے وہ ان کی دیگوں اور خیموں کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ ابو سفیان نے اٹھ کر کہا، اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہمنشین کو دیکھے۔ اور یہ ابو سفیان کی طرف سے تحفظ کی بات تھی کہ کوئی شخص پڑاؤ کے اندر مسلمانوں کے لیے جاسوسی نہ کر رہا ہو۔ اس حکم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن وہ اپنی ذہانت سے اس مشکل سے نجات پا گئے، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اس شخص سے جو آپ کے پہلو میں تھا جلدی سے سوال کر کے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، فلاں بن فلاں۔ اور اس کام سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مشکل سے نجات پائی جس میں آپ پڑ گئے تھے، اور اگر آپ کا معاملہ منکشف ہو جاتا تو قریب تھا کہ آپ مشرکین کے قبضے میں آ جاتے۔ اور ایک اور طریق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی، جیسا کہ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے ابو سفیان کو کہتے سنا، اے گروہ قریش، تم میں سے ہر شخص اپنے ہمنشین کو پہچان لے اور جاسوسوں سے محتاط رہو۔ بس میں نے اپنے ہمنشین کے ہاتھ کو پکڑ لیا جو میرے دائیں ہاتھ تھا، اور میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، معاویہ بن ابی سفیان۔ اور میں نے اس شخص کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا جو میرے بائیں ہاتھ تھا، اور میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، عامر بن عاص۔ میں نے یہ کام اس خوف سے کیا کہ میرے بارے میں معلوم نہ ہو۔ ابو سفیان کی فوج میں تقریب۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ابو سفیان نے بیان کیا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہو۔ گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں، اور بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اور ہمیں ان کے متعلق وہ بات پہنچی ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے، اور ہوا کی شدت سے جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے اسے تم دیکھ رہے ہو۔ نہ ہماری آگ جلتی ہے، اور نہ ہماری دیگ ٹھہرتی ہے، اور نہ ہمارا خیمہ ٹھہرتا ہے۔ بس تم کوچ کر جاؤ، میں بھی کوچ کرنے والا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ کے پاس گیا جو بندھا ہوا تھا، اور وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اسے مارا، اور وہ اس کے ساتھ 3 بار اٹھا، اور اس نے اس کے بندھن کو اس وقت کھولا جب وہ کھڑا تھا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سالار عام ابو سفیان کا قتل کرنا کیسے آسان تھا۔ اگر سالار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ سخت احکام آپ کو یاد نہ ہوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیے تھے کہ وہ آپ کے پاس آنے تک کوئی کام نہ کریں، تو آپ رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے قتل کرنے کی کوشش کا حال بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ میں نکل کر دشمن کی فوج کے قریب ہو گیا، اور میں نے ان کی جلتی ہوئی آگ کی روشنی کو دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ فام موٹا آدمی آگ پر اپنے ہاتھ سے کہہ رہا تھا، اور اپنے آپ اور اپنے کولے کو پونچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کوچ کوچ۔ اور اس سے قبل میں ابو سفیان کو جانتا نہ تھا۔ بس میں نے اپنے ترکش سے سفید پروں والا تیر نکالا اور اسے اپنی کمان کے وسط میں رکھا تاکہ اس سے اس آگ کی روشنی میں ماروں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ میرے پاس آنے تک کوئی کام نہ کرنا۔ سو میں رک گیا اور میں نے اپنا تیر اپنے ترکش میں واپس کر دیا۔ بالآخر مدینہ سے محاصرے کا ختم ہونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر میں نے اپنے دل کو حوصلہ دیا اور فوج میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قریب بنو عامر کہہ رہے ہیں، کوچ کوچ، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، اور ہوا ان کی فوج میں کام کر رہی تھی، اور قسم بخدا میں ان کے خیموں اور بچھونوں میں پتھروں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ہوا انہیں مار رہی تھی،
آپ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غطفان نے قریش کی کارروائی کو سنا تو اپنے علاقوں کو واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔